अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको एहसास नहीं है कि इस वक्त आपके मुल्क के सौदे, आपके मफादात के सौदे दूसरे मुल्कों में किए जा रहे हैं। मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि है क्या। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने जिस कदर मुल्क तबाह किया उसकी मिसाल आप किसी दूसरे डिक्टेटर में नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अब मौजूदा भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, बल्कि ये अपग्रेडेड वर्जन है। ज़िया का डॉक्ट्राइन ये था कि अगर मैं मुख्तलिफ इस्लामी कवानीन बना दूंगा तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन उसने कितने बनाए और क्या किया और किस को अपने मकासद के लिए यूज़ किया, ये एक हिस्ट्री है। लेकिन ये ज़रा सुने। Isn't this un-Islamic? No, if you take it from the very critical angle, the constitution itself may be un-Islamic, but the role of the armed forces cannot be un-Islamic, because armed forces are there for the security and the scarcity and the safety of the nation. जी, पाकिस्तान का आइन गैर इस्लामी हो सकता है, लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार है वो कभी भी गैर इस्लामी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस्लाम का इस्तेमाल देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन को गैर इस्लामी करार दे दिया, लेकिन फ़ौज के बारे में फतवा जारी कर दिया कि फ़ौज तो गैर इस्लामी हो ही नहीं सकती। अब आगे ज़रा सुने, इनकी सोच आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह के लोगों से नबरदाज़मा हैं। ये ज़रा अगला क्लिप मुलाहिज़ा करें। With so much in Pakistan, Zia will decide when the elections will be. This is for the good of the country and good of the politicians, not so much for my good health. Who decides that, sir? I will. I am a martial administrator, you're forgetting. I am a martial administrator. But then you're imposing with respect, no, sir. Aren't you? exactly. These are my ideas. I would consult all the political leaders and I will decide what the general consensus demands. With so much in Pakistan, Zia will decide when the elections will be. जी, खातून कह रही हैं कि आप इम्पोज कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तमाम सियासी लीडरान से मशवरा ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं वही करूँगा जो मैं डिसाइड करूँगा पाकिस्तान के मफादात से मुतल्लिक। मशवरा सबसे लूँगा, मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो ये अपनी गैर आइनी हरकतों और अपनी जहालत पर फ़ख्र करने वाले लोग हैं, इनसे हम नबरदाज़मा हैं। ये खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आप भूल रही हैं। मैं मशवरा तो सबसे करूंगा, लेकिन ये मेरी सोच है सारी, तो मैं फैसला करूंगा कि मफाद में क्या है। तो इनकी सोच होती है कि मैं फ़र्द वाहिद ही जानता हूं कि मुल्क की बेहतरी क्या है, पाकिस्तान के लिए बुरा क्या है, अच्छा क्या है, कहाँ ख़राबी है, कहाँ अच्छाई है। मैं अकेला बंदा ये डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये ख़ुद को अक्ले कुल समझते हैं, और आज वाले का भी मसला यही है। ये सिर्फ आज वाले का मसला नहीं है, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इनकी ट्रेनिंग का मसला है। एक तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर इस्लाम का भी हाफ नॉलेज इन्हें होता है, और हाफ बॉयल्ड नॉलेज आपको पता है किसी भी चीज़ का ज़्यादा नुकसान देता है। तो फिर अगर कोई बंदा इस्लामिक टच के साथ बात करता है तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मुशर्रफ जैसा जो लिबरल टाइप बंदा था, कम अज़ कम वो इस्लाम के हवाले नहीं देता था, इस्लाम को मसख नहीं करता था, लेकिन ज़िया और उसका मौजूदा वर्जन एक ही काम कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है आपको कि पता चले कि हम कितने ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये ज़िया का दौर सानी है। बहरहाल ये गौर तलब बात है कि सऊदी अरब में एक ही वक्त में चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। आइनी बेंच का सरबराह भी वहाँ मौजूद है, इसाक डार भी, नवाज शरीफ का वो बेटा हसन नवाज जिस पर इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर उसने मदीना में बैठकर जज अरशद मलिक के साथ सौदेबाजी की थी। सारे सौदेबाज इस मुल्क की खटिया खड़ी करने वाले एक ही वक्त में, क्या ये महज इत्तेफाक है कि सऊदी अरब में मौजूद हैं? ये अब आपने समझना है, जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। देखिए, मैं नहीं जानता, इस बारे में मैं कोई फतवा नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि ये जो 4-5 दिन होते हैं जब हज हो रहा होता है, इस दौरान उम्रा करना मकरूह है। अगर तो ये वाकई दुरुस्त है तो फिर ऐन उस टाइम पर जब हज हो रहा है, इस दौरान आर्मी चीफ पहुंचे, शहबाज शरीफ पहुंचा, इसाक डार पहुंचे, नवाज शरीफ का वो गुगलू मुगलू बेटा भी पहुंच गया, उधर चीफ जस्टिस भी पहुंचा, उधर से आइनी बेंच का सरबराह भी मुबैना तौर पे पहुंचा हुआ है। ये सारा गठजोड़ वहाँ हो रहा है, बहाने हैं हज के, बहाने हैं उम्रों के। लेकिन अब हालात यही नज़र आ रहे हैं।
ایسی کون سی جلدی پڑ گئی ہے کہ جانا ہی جانا تھا؟ ایک بلنٹ اکاؤنٹ کے نام سے ہے، وہ بات کرتا ہے کہ کیا مصر کی طرح سعودی اشیر باد کی مدد سے اس ملک کو قرضوں میں ڈبو کر السیسی والا پاکستان بنانے کی سازش ہو رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ مصر کے ڈکٹیٹر کو عرب ممالک کی پوری سپورٹ حاصل ہے اور امریکہ کی، بلکہ اسے جب بھی ریسکیو کی ضرورت پڑتی ہے چند عرب ممالک اس کو اربوں ڈالر بھی دے دیتے ہیں، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ مزید اس اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شیطان کی مجلس شورا والی طویل ترین نظم جنرل السیسی کے مصر اور آج کے پاکستان کے لیے ہی لکھی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اب لندن پلان تو تھا ہی نا جو ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں تو ملٹیپل لندن پلانز ہیں، اب ایک سعودی پلان بھی بن رہا ہے، کوئی جہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، لندن میں اکٹھا ہونا سب کا مشکل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سعودی حکومت انوالو ہوگی، ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر آپ دیکھیں یہ لندن میں کیسے اکٹھے ہوتے ہیں کہ سیم ٹائم آرمی چیف بھی ہوتا، شہباز بھی ہوتا، اسحاق بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی ہوتے، پھر اس کے ساتھ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کا سربراہ، ان سب کا ایک ٹائم پہ لندن میں پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور پھر لندن میں پاکستانی ناک میں دم کر دیتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، شایانی ان کو سانس لینے نہیں دیتا، تو مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے یہی ملاقاتیں اب عرب ممالک میں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ عرب حکمرانوں کی دوستی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی سیف جگہ ہے جہاں پہ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی، کوئی ان پہ ہوٹنگ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے یہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس ملک کے خلاف کوئی سنگین ترین سازش تیار ہو چکی ہے، یہ ملاقاتیں کر بیٹھے ہیں۔ یہ ملاقات تمام مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے بہت سارے فیصلوں کے بعد ختم ہوئی ہوگی، کیونکہ جب اتنے زیادہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو وہ محض اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نظام کے بدترین اور غلیظ لوگ اتفاق سے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اس کے بعد اب 100% یقین ہو گیا ہے کہ ایک تباہ کن ترمیم نے آنا ہے، پاکستان کا نقشہ ہی بگاڑ دینے والی ترمیم نے آنا ہے، ایک ایسی ترمیم نے آنا ہے جو پاکستان میں حالات کے ٹھیک ہونے کے سارے رستے بند کر دے گی، اور عمران خان یہ سب کچھ جج کر رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے۔ میرا کام ہے آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا۔ ہم ایز اے نیشن جب تک خود فیصلہ نہیں کریں گے، سوچ بچار نہیں کریں گے کہ ہم نے کیسے ملک کو بچانا ہے، ہم اس ٹائم ایک دلدل میں گر چکے ہیں۔ موجودہ کو اپنا اقتدار بڑا پیارا ہے، وہ اپنے اقتدار کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو مغرب کا طرز عمل اس ٹائم یہ ہے کہ مودی کو سزا دینے کے لیے وہ جرنیلوں کو ہاتھ پہ بٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ مودی کو بھی اب رجیم چینج کا سامنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ مودی کا آخری اقتدار ہے۔ اگر وہ رجوع کرے اور روس کی مذمت کرے، وہ روس سے اسلحہ لینا چھوڑ دیں، مغرب سے لینا شروع کرے، اگر یہ نہ کیا تو بی جے پی اور مودی کی گیم اوور ہو جائے گی اور عالمی طاقتیں مل کے کانگریس کو جتوائیں گی۔ یہ میں آپ کو ابھی پیشن گوئی کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے جرنیلوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ بن گیا ہے، اس وجہ سے کہ جس دوران مغرب مودی کو سبق سکھا رہا ہے، یہ کیش ان کر رہے ہیں۔ یہ بغض مودی میں اس ٹائم ہو رہا ہے، پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے کسی مغربی ملک کو، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ اگلے 2-3 سال مودی اگر اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کرتا تو ادھر جرنیلوں کی لاٹری لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، جدوجہد کے علاوہ، مزاحمت کے علاوہ سارے آپشن ختم ہیں۔ اس لیے خان نے اپنے نوجوانوں کو کہا، خاص طور پر پنجاب میں، کہ آپ لوگوں نے اب نکلنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، اور قیادت بھی نوجوانوں کو دی جا رہی ہے، نوجوان باغ دور سنبھالیں گے سارے احتجاجوں کی۔ پھر فیصل چودھری نے بڑی زبردست خان کی حالت بیان کی ہے ڈیل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان نے کہا نا کہ 100 سال بھی عیدیں مجھے ادھر گزارنی پڑیں جیل میں تو میں کر لوں گا، میں نے ڈیل نہیں کرنی، تو فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کی رگیں تنی ہوئی تھیں جب وہ یہ بات کر رہے تھے، یعنی جذبات میں تھے اور کسی حد تک غصے میں تھے، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے سامنے جھکوں گا، میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے
جو لندن پلان کے بعد اب سعودیہ ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پلان کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے کیا نکل کر سامنے آتا ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔